السلام علیکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا فی صف اللغۃ العربیہ۔ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے جی۔ اچھا، یہ ہے کتاب، آپ سب نے حاصل کر لی ہے یہ کتاب؟ جی سر۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ والی ہے میرے پاس، تو یہ ہے بک 1۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کے لیے میں ایک دعا پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ حصہ میں نے پڑھا ہے نا سبحانہ کا سے، وہ سورہ بقرہ کی 32ویں آیت ہے۔ نوٹ کر لیں، آپ سب کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے، پین ہونا چاہیے 2 قسم کا۔ اگر 2 قسم کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ جو ہائی لائٹ کرنے والی چیز ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ یہاں میں آپ کو ٹپس دوں گا انشاءاللہ، جس سے آپ جلدی اور انشاءاللہ بغیر کسی مشکل کے عربی کے اس سفر کی طرف جو ہے نا وہ آپ گامزن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کویسچن کسی کا؟ تو سب ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ چلیے، تو یہ جو بک ہے نا اس کا نام مدینہ عربک ریڈر ہے، عبد الرحیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے یہ۔ اچھا، کوئی بھی کتاب پڑھنی ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بک، ہاؤ ٹو اسٹڈی اے بک۔ سب سے پہلے تو اس کے کانٹینٹس دیکھنے چاہیے۔ اس میں آپ دیکھ لیں 10 لیسن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کانٹینٹس جو ہے یہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈیٹیل تو ہے نہیں، مگر یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ 10 لیسن ہیں۔ اچھا، یہاں سے لیسن شروع ہوتا ہے۔ اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس حصے میں لے کر جاؤں گا جہاں یہ جو ضروری ہے، یہ ہیں جی پوائنٹس ٹو ریمبر۔ ان کو ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد لیسن کی طرف چلیں گے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو پتا ہے وہ پڑھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کوئی بھی کھول لیں، کوئی بھی۔ سر ترجمہ تو سامنے لکھا ہے، مطلب دیکھ کے پڑھنا ہے یا ایسے ہی؟ نہیں ایسے پڑھیں نا، ما ھذا۔ اوکے، ما ھذا جی یہ کیا ہے؟ جی ھذا کتابن یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا بیتن نہ ھذا بیتن ہاں ماشاء اللہ۔ ھذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے؟ نعم ھذا بیتن جی ہاں یہ ایک گھر ہے۔ لا نہیں، ھذا مسجدن یہ ایک مسجد ہے۔ من ھذا یہ کون ہے؟ اچھا جی، اب میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ اس میں جو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس میں اگر ہائی لائٹ کرنا ہے تو کر لیجئے۔ ایک تو یہ ما آیا ہے یہاں، ایک ہا آیا ہے، ایک نام آیا ہے، ایک لا آیا ہے، ایک من آیا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اب میں آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ما کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور من کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اور آ کا کیا مطلب ہے۔ یہ دراصل حمزہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں آ۔ یہ حمزہ کی ایک قسم ہے، یہ ما کی ایک قسم ہے، اور یہ من کا ایک استعمال ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس میں وجہ کیا ہے، کیوں میں بتا رہا ہوں کہ ما جو ہے عربی میں مختلف جگہوں پر مختلف معنی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے من جو ہے اس کا استعمال ما سے ڈیفرنٹ ہے، حالانکہ وہ جملے میں اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہے، یعنی اس سے جملہ شروع ہوتا ہے من ھذا ما ھذا۔ اس کا ہم فرق سمجھیں گے۔ تو یہ میں باتیں آپ کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔
اچھا یہاں یہ نیچے نوٹ بنا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نوٹ. نوٹ میں یہ ہے کہ ہاذا از پروناؤنس ایز ہاذا ہاذا بٹ اٹس ریٹن وداؤٹ دا فرسٹ الف. یہ جو ہا کے بعد الف ہے یہ والا یہ نہیں لکھا جاتا مگر اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ہاذا. بات واضح ہو گئی؟ کسی کو مسئلہ تو نہیں اس سے؟ بہت آسان یعنی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی واول نہ ہو تو اس کو لمبا کر سکتے ہیں ایک حد تک. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاذا جو ہے یہاں جی لکھا ہوا ہے یہاں بھی لکھا ہوا ہے جی جی اور یہ بھی ہاذا ہے. یہ اصل ہے مگر یہ لکھا ایسے جاتا ہے. میں یہ ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جب اس کو پڑھنا ہے تو اس الف کو مس نہیں کرنا، ہاذا کہنا ہے، ہاذا نہیں ٹھیک کہنا. ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے ہاذا مگر اس کو پڑھنا ہے ہاذا. ہر گرامر میں ایک سائنس ہوتی ہے. سائنس کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو نو. اور جو لاجک ہوتی ہے ایکٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عمل. تو یہاں پر جو سائنس ہے وہ الف کو ہائیڈ کر کے نا یہ کسی اور الفاظ کے ساتھ اس کا پھر دراصل کیا ہوتا ہے ہر زبان میں لفظ جو ہے نا وہ دوسرے الفاظ سے مل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون سا لفظ کون سا ہے. تو اس لیے اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے. انہوں نے بھی اس لیے لکھنے والوں نے بھی یہ لکھی ہے کہ جو فرسٹ الف ہے اس کو ہم پروناؤنس نہیں کرتے، نہ لکھتے ہیں مگر پروناؤنس کرتے ہیں. سوری پروناؤنس کیا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. یہ واضح ہو گیا؟ کسی کو اس میں مسئلہ اپنا سہیل صاحب کے علاوہ کسی اور کا سوال ہو؟ ٹھیک. حمیرہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر سمجھ پاتی مجھے. ماشاء اللہ. چلیے جی نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ عربک ہیز نو ورڈ کارسپونڈنگ ٹو دا انگلش از. عربک ہیز نو کپولا. تو جن کو انگلش گرامر آتی ہے ان کو پتا ہے کپولا کیا ہے، یعنی وہ از کو کہتے ہیں، یعنی از آر ایسے جو وی آر ہی از ایسا جو ہے نا وہ عربی میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں ہاذا بیتن از دس اے ہاؤس تو اس میں عربی میں از کہیں بھی نہیں ہے، بس وہ جو ہے وہ سوالیہ بنا رہا ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے. من جو ہے وہ بھی اس کو سوالیہ بنا رہا ہے مگر ما جو ہے وہ بھی سوالیہ بنا رہا ہے. ما ہاذا واٹ از دس، تو از جو ہے وہ عربی میں کہیں نظر نہیں آئے گا. تیسرا نوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو ورڈ ان عربک corresponding to a اور an بھی ہوتا ہے نا in English as in this is a book. So a کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو نظر کہیں نہیں آئے گا. The n sound at the end of Arabic noun kitabun baitun masjidun is the Arabic indefinite article corresponding to the English a an. ٹھیک ہے جی. This n sound is called تنوین. تو جو پہلے جن لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ تنوین کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تنوین دو دمہ ہوتے ہیں، جن کو دمہ کا نہیں پتا ہے ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتا وہ پیش اردو میں کہتے ہیں، دو پیش دو زبر دو زیر، یا عربی میں ہم یہ کہیں گے دمتین فتحتین کسرتین، یعنی دو دمہ دو فتحہ اور دو کسرہ، ان کو تنوین کہتے ہیں. اچھا یہ اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں آ رہا ہے، دا پارٹیکل آ placed at the beginning of a statement turns it into a question. تو سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ بات؟ یہاں کسی کا سوال؟ ایک یہ مثال دے دی ہے انہوں نے، دس از اے ہاؤس، تو اس کو ہم عربی میں کہیں گے ہاذا بیتن. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بیتن جو ہے
یہ ہمیں یہاں سے اے اور این ملتا ہے. ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. دس از اے ہاؤس. تو اس کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم اس کے آگے آ لگا دیتے ہیں. ہاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے. از دس اے ہاؤس. یہاں میری بات مکمل ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کا سوال؟ Sir, this Hamza is a questioning Hamza. جی یہ اس کو آپ نے اسی طرح ابھی سمجھنا ہے کہ آج یہ جو حمزہ ہے نا، یہ الف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. الف اس کی کرسی ہے. یہ اس کی ایک شکل ہے. کنفیوز نہیں ہونا. اس کی شکلیں جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ نے یاد کرنی ہے، دیکھنی ہے غور سے. کبھی کبھی یہ آپ کو یہ ایسے یہ کے اوپر ملائے گا، اس کے اوپر ایسے حمزہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ اور جی آ رہا کبھی ہے. کبھی کبھی یہ آپ کو واو کے اوپر بھی ہوتا ہے. اتنی اچھی اس سے رائٹنگ نہیں ہوتی، معاف کرنا. تو کبھی کبھی آپ اس کو واو کے اوپر بھی دیکھیں گے حمزے کو. تو کبھی الف کے اوپر آتا ہے. یہ ایک شکل ہو گئی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. کبھی یہ یہاں ہوتا ہے، یہ اس کی کرسی ہے. یہ تھک جاتا ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھی یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے نہیں بیٹھتا. کبھی اکیلا بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیئن، تو یہ خود بھی ایسے آ جاتا ہے. تو کبھی اس کے اوپر ایک ہوتی ہے زبر، کبھی اس کے اوپر دو ہوتی ہیں. تو کوئی کیپ کرے کہ حمزہ جو ہے کس کس شکل میں قرآن مجید میں یا عربی میں آتا ہے، اور اس کی وجہ بتائیں. کسی کو سمجھ آئی؟ حق نواز، آپ کو سمجھ آئی؟ یہ آپ جو کہہ رہے تھے، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جب یہ شروع میں کسی ورڈ کے شروع میں الف کے اوپر آئے تو اس کو سوالیہ نشان بنا دیتا ہے. جیسے ہاذا بیتن. اور اسی طرح اینڈ پہ آئے تو اس کے اور میننگز ہوں گے. صرف الف کے اوپر نہیں آتا بلکہ یہ یا، واو جی اور جی ان جی سب کے جی اوپر جی آتا ہے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جی میں نے میری بات کا ایک حصہ آپ سمجھ گئے ہیں. دوسرا جی حصہ میں یہ سمجھا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ الف جو ہے اور حمزہ جو ہے، یا اور حمزہ جو ہے، یہ آپ کو واو اور حمزہ جو ہے نا، یہ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. اور جی کبھی یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس میں ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ یہ ہی والا حصہ، یہ ایک ہی حصہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اس کے بارے میں نے آپ کو صرف ایک انٹروڈکشن دینا تھا، تاکہ آپ جو ہے نا، جب آپ کو کوئی آگے ہم بڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. یہاں پر کسی کا کوئی سوال؟ جی سر، میں نے صرف یہ چیز پوچھنی تھی کہ یہ کیوں لگتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا. باقی جو آپ نے الف، یا اور واو کا بتایا وہ سمجھ آ گیا. تو اگر آپ ایک دفعہ ذرا دوبارہ بتا دیں. جی حمزہ جو ہے نا، وہ کچھ حروف کے اوپر آتا ہے، جن کو ہم آپ کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کرسی ہے جس کو اس کے اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے. تو حمزہ جو ہے کبھی الف کے اوپر آتا ہے، جیسے یہاں جب الف کے اوپر آئے گا تو یہ سوالیہ نشان کے لیے استعمال ہوگا. اگر وہ حرف کے اور پہلے آیا، یہ بذات خود پارٹیکل ہے، یہ حاذا کا حصہ نہیں ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. جی آپ سمجھ آ گئی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے ہم نیکسٹ پیج پہ جا رہے ہیں. یہ ووکیبلری ہے. اس میں سے آپ میں سے کوئی بھی اس کو میں باری تھوڑا نا تین دو یا تین جو ہے نا، آپ میں سے کوئی بھی پڑھے. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سہیل صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ آج ہمارے اور بھی ہیں ہمارے ساتھ کوئی نئے، تو ان سے ہم یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. جی. کیا ولدن بوائے، طالبن اسٹوڈنٹ، رجلن مان، جی بس آپ تاجر. یہاں رکیں. ٹھیک. اس میں دیکھیں
اس کو آپ نے دل میں یہ سمجھنا کہ ولادن اے بوائے ہے، سنگولر ہے، ٹھیک. اے بوائے، مگر انہوں نے لکھا نہیں ہے تاکہ آپ اپنے ذہن پر اپنا آئی کیو بڑھائیں، کیونکہ جو لوگ عربی سیکھتے ہیں ان کا آئی کیو خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ولادن سنگولر ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ ہے اے بوائے. انہوں نے اوپر بتایا ہے نا، ہم نے یہ نوٹس میں پڑھا ہے کہ اے اور این آپ کو عربی میں نظر نہیں آئے گا، مگر ہے، موجود ہے، جو تنوین ہے اس کے اندر وہ موجود ہے. یہ بات میں نے سمجھانی تھی. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال عمیرہ ہیں، اور عمیرہ آپ نیکسٹ جو ہیں 3 یہ پڑھیں، تاجرن، قلبن اور کتن تک. Tajirun, merchant, kalbun, dog, kittun, cat. ٹھیک. اچھا، جہاں میں آپ کو پھر ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں. آپ نے نوٹ کرنا ہے اور میں نے آپ سے پوچھنا ہے. ہمارا کلبن ایک کتے کو کہتے ہیں یا 2 یا 3 یا 10 کو؟ ایک. ایک کو. آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ اس میں عربک میں ہم اے یا این نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. لیکن آپ کو کون سی چیز بتاتی ہے کہ یہ ایک کتا ہے؟ میرے کرسر کی طرف دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو تنوین یہ ہے، تنوین لگی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو خبر دے رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہے تاجرن ایک مرچنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہاں. کتن. سر ایک سوال ہے یہاں پہ، سوری. جی جی یہ جو تنوین ہے یا ڈبل پیش ہے، جی یہ جی. جو یہ زیر اور زبر بھی یہی آ کا مطلب دیں گی یا وہ نہیں ڈفرینٹ نہیں، ہوگی؟ سنگولر صرف پیش، فارم میں. جی سنگولر سنگولر فارم فارم. میں یہی بتائیں گی ہمیں. لیکن لفظ جو ہے نا وہ اب جب ہم ایڈوانس کریں گے اپنے آپ کو، تو پھر لفظ کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا وہ جی اس میں کچھ تبدیلیاں لے کر آتی ہے. مثال سمجھ لیں، چھوٹی سی مثال میں یہ لکھ دوں کہ اگر آپ یہ لکھیں سہیل گوز، جی تو یہ ہوگا پریزنٹ ٹینس. سہیل گوز ٹو اسکول، سہیل اسکول کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اگر ہم پھر اسی کو یہ کہتے ہیں کہ سہیل از گوئنگ ٹو دا اسکول، جی 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 تو از زمانہ کی چینج ہو وجہ جائے سے گا. کچھ نہیں، انگ آ گیا، لگ گیا، تو اس کی پوزیشن ہو گئی کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. جی اسی طریقے سے جب عربی یہی گرامر ہے. گرامر کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کو بہترین طریقوں سے جوڑ کے کوئی جملہ مفیدہ بنانا. تو یہ اب ہم جیسے جیسے ڈیولپ کرتے جائیں گے، آپ کے ذہنوں میں جو سوال آئیں گے وہ بھی آنسر ہوتے جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ محلن سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ اس کو سیکھیں گے. آپ کا سوال بہت اچھا تھا، جزاک اللہ خیر. چلیے جی نیکسٹ ون، حرم پڑھ لیں آپ. حرم ہیمار سے. حرم نہیں ہے. نوشی پڑھ لیں. نوشی آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی کچھ کانفیڈنس آیا آپ میں؟ چلو بسم اللہ کر کے ہمارون، پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارون ایک گدا، حسانون اس کا نہیں مجھے پتا یہ کیا ہے. ہورس ایک گھوڑا. جی جمالون ایک اونٹ. جی جی بس یہاں رک جائیں آپ. چلیے اچھا، جہاں میں نے آپ سب کو ایک اور چیز کی طرف دعوت دینی ہے کہ یہاں کچھ الفاظ جو ہیں نا وہ شروع ہو رہے ہیں جو جیسے یہ واو کے اوپر فتح لگی ہوئی ہے. یہاں کچھ ہیں جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، یہ بھی زیر لگی ہوئی ہے، اور یہاں بھی زیر ہے. جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو فتح سے شروع ہوتے ہیں وہ علیحدہ لکھ لیں، جو زیر سے شروع ہوتے ہیں ان کو علیحدہ لکھ لیں. اور اس طریقے سے آپ کو
سمجھنے میں اور یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، مگر آپ کے اوپر ہے، اگر آپ کو آسان لگے تو یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اب لیکن آپ کو فرق کا پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ فتحہ سے شروع ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ کسرہ سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی زیر لگی ہوئی ہے. اس بات پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے. نیکسٹ سر ون. میں نے پوچھنا تھا کہ فتح سے مراد زبر بولتے ہیں اس کو؟ اس کو اردو میں زبر کہتے ہیں. اس کو آپ لکھ لیجئے گا. جی میں نے پہلی بار لوگوں کو تو سب کو سمجھا دی تھی، اگر موقع ملا تو نیکسٹ کلاس میں آپ کو سمجھا دیں گے. ان دا مین ٹائم آپ اپنے طور پر یا اپنی فرینڈ سے پوچھ لینا، جی نیلم اوکے. سے تو مہجبین. یا مہجبین سے. جی جی مہجبین سے آپ سیکھ لینا انشاءاللہ. اگر نہ سمجھائی تو پھر ہم ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ. چلیے یہ بات واضح ہو گئی بھائی. نیکسٹ ون ہے مہجبین، آپ پڑھ لیں کیونکہ کلاس اینڈ ہو جائے گی جی سر، کسی بھی وقت. جی سر. یہاں سے دیکن، دیکن ایک مرغا، جی مدرسن ایک مدرسون. استاد، جی مدرسن ایک استاد، مندیلن ایک رومال. جی صحیح. چلیے نیکسٹ ون زبیر صاحب دا گریٹ، ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کہہ رہی ہیں میں فون پہ لگا ہوں، میں فون پہ ہوں. سو سوری، میں یاد نہیں پڑ رہا تھا. اوکے اوکے. حق نواز، حق نواز صاحب آپ بھی چیٹنگ آ جائے نا یہاں. ہاؤس سے بیتن سے شروع کریں. حق نواز صاحب بھی ہماری بات نہیں سن پا رہے، تو پھر سعدیہ آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیتن a house, مسجدن a mosque, بابن a door. نیکسٹ آگے ون. بھی پڑھیں؟ نیکسٹ ون میں سب سے تھوڑا تھوڑا پڑھوا لیتا ہوں. حرم نے بھی نہیں پڑھا. حرم آپ بھی غائب ہیں. میں پڑھ لیتی. کتاب بک، قلم پین، مفتاح کی، چلیے مکتب ٹھیک، شکراً. ٹیبل. جی شکراً. چلیے نیکسٹ ون جو رہ گیا ہے. میں پڑھ دیتی ہوں. جی مکتبن رائٹنگ ٹیبل، سریرن بیڈ، کرسیون چیئر. اگلے بھی پڑھ دوں؟ پڑھ دیں آپ، میرے خیال میں ابھی کوئی ہے تو نہیں. اسکرین نظر آ رہی ہے. چلیے یہ آپ کی ووکیبلری جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں ان میں زیادہ تر میرا خیال آپ سب کو اس کا مطلب آتا ہی ہوگا، مگر آپ ایک جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ وہ فلیش کارڈ بنائیں، آپ اس کو لکھیں. ایک زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: پڑھنا، لکھنا، سننا اور بولنا. تو لکھنا بہت ہی ضروری ہے. لکھنے سے جو ہمارا برین ہے وہ شکلوں میں چیزوں کو یاد کرتا ہے، تو وہ بہت آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کے ساتھ. حق نواز صاحب آپ آ گئے واپس یا ابھی فون پر ہیں؟ چلیے جی ہماری کلاس میں لوگ مصروف بہت ہیں ماشاءاللہ. چلیے اب ہم کلاس اب لیسن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ہے جی آپ کا الدرس الاول لیسن 1، اور اس میں اس کا ہیڈنگ ہے ہاذا. تو یہ ہاذا کا استعمال ہے جس کے معنی ہے دس، اور یہ اس کو عربی میں تو اسم الاشارہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈیمونسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. ہاذا بیتن، تو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے، دس از اے ہاؤس. تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے باری باری، پورا پیج پڑھنا ہے جس نے بھی شروع کرنا ہے. کس سے شروع کریں؟ زبیر صاحب، سہیل صاحب سے شروع کرتے ہیں. سہیل صاحب آپ شروع کریں تاکہ انشاءاللہ باقی سب کو بھی سمجھ آ جائے گی پھر انشاءاللہ. جی
थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा बैतुन, ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। आगे भी मैं पढ़ूं या बाकी पढ़ेंगे? पढ़ ले पूरा पेज। जी। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक पेन है। हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है। हाजा सरीरुन, ये एक चारपाई या बेड है। हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। जी सही। तो यहाँ अगर नेक्स्ट किसी ने इसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? जी सोहेल साहब, आपको किसी मतलब ये मैं आप आई एम ट्राइंग टू, वो सोहेल साहब से हमें आदत पड़ी हुई है ना, साहिल साहब से, सॉरी, वो हमें पता चल जाता है कि आपको कितनी वाकफियत माशाल्लाह है विदाउट आस्किंग यू एनीथिंग। तो मुझे समझ आ रही है कि आप माशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ वास्ता रहा है सीखने में इंशाल्लाह पास्ट में। तो इंशाल्लाह यू विल गो अहेड। हाकनवाज साहब, अभी आप आ गए या अभी भी आप कभी माइक खोल देते हैं कभी बंद कर देते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज मेरी आ रही है? अब आ रही है आवाज आपकी माशाल्लाह। ये थोड़ा सा इसको मैंने रीस्टार्ट किया है, असल में बच्चे गेम इंस्टॉल कर देते हैं तो इसमें वजह से सॉरी फॉर दिस। तो हाँ जी, अभी ठीक हो गया, अब रीस्टार्ट किया है तो अभी ठीक। जी, मैंने सबसे पूछना कि ये पेज तो बहुत आसान है, इसमें किसी को है कोई डिफिकल्टी? नौशी, आपको कोई डिफिकल्टी है इसमें? नहीं सर, ओके। जी, इसके आप फिर प्रैक्टिस घर पे करनी है आपने, ठीक है ना? जी, थोड़ी बहुत अरबी पढ़ी हुई है ना जी जी, स्कूल वगैरह में, हाजा वगैरह का इनका पता है जी। इसमें इसलिए मैंने आपको वोकैबुलरी पहले पढ़ा दी है और आपको अल्फाज के मानी आ गए हैं, ठीक है ना? जी जी। तो अब जो नेक्स्ट अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था हाजा का। हकनवाज, हाजा का इस्तेमाल हमने ऐसे किया, हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन। तो अगर मैं आप पहले हमने पढ़ा था कि सवाल कैसे पूछा जाता है। तो हकनवाज साहब, मैं आपसे पूछूं कि मा हाजा, जहां मेरा ये कर्सर घूम रहा है, मा हाजा, तो इसका क्या मतलब है? मैंने क्या पूछा है आपसे? मा हाजा ये क्या है? जी, व्हाट इज दिस। तो माँ के माने क्या है? माँ के मतलब क्या? माँ के माने क्या या व्हाट, ठीक है ना? जी जी। तो मैंने आपसे पूछा है मा हाजा, तो आप कैसे जवाब देंगे? हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। और जहां अगर आपका बेटा खड़ा होता तो मैं पूछता उसको, तो मैं मा इस्तेमाल करता या मन? मन हाजा। मन हाजा, क्योंकि वो यहाँ मैंने आपको एक टिप देनी थी, इसलिए मैंने ये मन जो है वो जो जिनके पास अकल होती है ना, इंसान है जैसे, तो उनके लिए मन इस्तेमाल होता है। जो बेजान चीजें हैं जैसे बाइतुन बेजान है ना, तो उसके लिए मा हाजा इस्तेमाल किया मैंने। यहाँ हकनवाज साहब का बेटा खड़ा हुआ है तो मैंने कहा कि मन हाजा। हाजा वलदुन। जी, हाजा वलदुन, ठीक है ना? तो आपने मन के क्या माने किए हैं? मन ये नहीं, कौन जी जी जी। तो सवाल बनाने के लिए मैंने दो चीजें इस्तेमाल की अभी तक। हाजा, ये क्या है? जी जी, अनमन। तो ना आपने जवाब दिया। तो यहाँ आपका बेटा खड़ा था, मैंने कहा मन हाजा, आपने कहा हाजा वलदुन, ये बेटा है, गुलाम है, बेटा है या लड़का है, ठीक है ना? तो आप लड़का कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं, दिस इज अ बॉय, ठीक है ना? अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आहाजा बैतुन। हाँ जी, ये इसका मतलब ये क्या है? इसमें सवाल बना। ना, स्टॉप देयर। मैं फिर मेरी बात सुने। आहाजा बैतुन। नाम हाजा बैतुन।
नाम हाजा बैतुन। ना ये हम हम हाज ऊपर जी आपने ये क्वेश्चन किया, मैं क्वेश्चन हाँ आ जो है वो आपको बता रहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। पहले मैंने एक सवाल पूछा माहाजा से, फिर मैंने मन का इस्तेमाल किया, अब मैं आ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जी यही चीजें मैंने आपको 3 समझाई थी, यहाँ हमने वो नोट्स पढ़े थे, ठीक है ना, जी समरी एंड में पढ़ी थी। तो सबसे पहले आपने वो रिवाइज करनी है फिर दोबारा, ताकि वो पुख्तगी आ जाए उसमें ना, वो सोलिडिफाई हो जाएगा, फिर कंक्रीट बनता जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बात वाज़ेह हो गई, इस पेज पे हमने यही काम करना था। तो अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। माहाजा ये पढ़ेंगे, हाँ, जी जी माहाजा के बाद फिर एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जी अभी हमने माहाजा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ से हक नवाज साहब पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा हाजा ये क्या है? हाजा बैतुन ये घर है। अहाजा बैतुन क्या ये घर है? ना हम हाजा बैतुन जी हाँ इसमें जो ना ये घर है। यहाँ हक नवाज ये आइन है, आ ना नहीं हम है ना ये हम आइन है। आइन जी को हाँ जी ऊपर से थोड़ी आवाज करके ना नाम हम ऐसे नाम निकालनी है। नाम, ना हम हाजा ना बैतुन हम नहीं कहना नाम। जी। पढ़ लें पूरा पेज। अच्छा जी। मा हाजा ये क्या है? हाजा कमीसुन ये एक शर्ट है, ये कमीज है। अहाजा सरीरुन क्या ये कुर्सी है? ला 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 शरीर तो बेड को कहते हैं ना। सरीरुन बेड, हाँ जी बेड। अहाजा सरीरुन बेड। ला हाजा कुर्सियुन दोनों ला नहीं के ऊपर ये थोड़ा कुर्सी। सा थोड़ा पोज किया करे ना। ला ला नहीं ला नहीं हाजा हाजा कुर्सियुन। कुर्सियुन। जी ठीक है। माशाल्लाह। अहाजा मफ्ताहुन क्या ये चाबी है? ला नहीं हाजा कलमुन ये कलम है। मा हाजा ये क्या है? हाजा नजमुन ये सितारा है। चलिए ठीक है, जुबैर साहब अब आप कर सकते हैं ये मा हाजा। जुबैर साहब वैसा में हमें बिजी है अभी भी। अच्छा वो भी बिजी हैं, ठीक। नीलम साहब आप। वालेकुम सर, मैं तो इस वक्त बाहर हूँ और मैं अच्छा भूल गई थी, तब मैंने देखा था। मैं इस वक्त सुन रही हूँ आपको। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हरम। मा हाजा हाजा मक्तबुन मा हाजा हाजा सरीरुन मा हाजा हाजा किताबुन मा हाजा हाजा बाबुन मा हाजा हाजा बैतुन। माशाल्लाह। नेक्स्ट वन महजबीन। हाजा बैतुन क्या ये एक घर है? नाम हाजा बैतुन जी हाँ ये एक घर है। हाजा कमीसुन क्या ये एक कमीज है? नाम हाजा कमीसुन जी हाँ ये एक कमीज है। हाजा मिफ्ताहुन क्या ये एक चाबी है? ला हाजा कलमुन। हाजा नजमुन क्या ये एक सितारा है? नाम हाजा नजमुन जी हाँ ये एक सितारा है। माशाल्लाह। ये जो एक्सरसाइज आगे आ रही है इसको लिखना भी है और पढ़ना भी है, यानी इकरा रीड, वाह एंड उक्तुब राइट। इकरा वक्तुब, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं सादिया। Ikra waktub, read and write. Hada maktabun, this is a table. Hada masjidun, this is a mosque. Hada kalamun, this is a pen. Hada sarirun, this is a bed. Ma hada
What is this? هذا كرسي. This is a chair. أهذا بيت? Is this a house? لا. No. هذا مسجد. This is a mosque. ما هذا? What is this? هذا مفتاح. This is a key. अभी यहाँ तक हमने ना जो चीजें की हैं जिनके साथ माँ का इस्तेमाल हुआ है सादिया, उसकी क्या वजह है कि ये क्या है, ये मकतब क्या होता है, मस्जिद क्या ये जानदार क्योंकि चीज है? सर माँ उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल हुआ है जो गैर आकिल है, जी जी, नॉन जी गैर नॉन शऊरी, लिविंग, गैर और मन जो है वो आकिल चीज़ों के लिए, आकिल इस्तेमाल। लोगों माशाल्लाह, चीज़ों के लिए सही, इस्तेमाल हो, तो जैसे इंसान हो गए, जैसे जिन हो फरिश्ते, गए, एंजल्स हो गए. रिश्ते, जी जी, सही सही, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट वन, उमेरा आप कोशिश करेंगी? जी मैं पढ़ देती हूँ. Okay, there's two Humera, so it's okay. विच आप हुमेरा पढ़ है? लेते आप हुमेरा I 1 और read हुमेरा 2 before. कर लेना। हुमेरा दोनों के स्पेलिंग से सेम है क्योंकि नहीं, मैं different अपने तरीके रजिस्टर पे, अच्छा वो C30 वाली है ना, अब तो जी TL वो IMS में जो हुमेरा वो जी, अपने आप वो पढ़ अपना, लीजिए, जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप पढ़ लीजिए. जज़ाकिल्लाह खैरा, माशाल्लाह। चलिए, मोस्ट वेलकम बोथ ऑफ यू। हुमेरा आप पढ़े फिर, दोनों ने Sorry, म्यूट कर, जी जी। अच्छा मैं पढ़ सर ये मन 1 और 2 हादा, जहाँ करने से शुरू करें, मुश्किल होगा. थोड़ा ये टाइम आपके लिए। मन हादा, मन मन हादा, ये कौन है? ये कौन है? जी ये कौन है? हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है. जी, मन हादा, ये कौन है? हादा वालिदुन, ये लड़का है. मन हादा, ये कौन है? हादा तालिबुन, ये स्टूडेंट है. हादा वालिदुन, ना ना, वालिदुन नहीं, वलादुन, हादा वालिदुन, क्या ये लड़का बाप है? है, लड़का है जी। ला नहीं, हादा रजुलुन, ये आदमी है. एक आदमी है, माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज किसने पढ़ना है? महजबीन, जो रह जाता है ना वो खुद भी हैंड रेज कर सकता है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है. मा हाजा, ये क्या है? हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है. हाजा कलबुन, कल्बुन, कल्बुन, ये एक कुत्ता है. हाजा कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है? ला हाजा कितुन, कितुन, कित्तुन, ये एक नहीं, ये एक बिल्ली है. हाजा हिमारुन, ये एक गधा है. ठीक, माशाल्लाह जी। कोई डिफिकल्टी किसी को इस पेज पे हो, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले? नो सर. अभी हुमेरा C30, जी सर. आप नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे? आपको कुछ है वाकफियत? जी मैं कोशिश कर रही हूँ. इंशाल्लाह। आप वो हमारा है ना जो हम उसमें हमारा जो थ्रेड है व्हाट्सएप का, जी उसमें आप, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू, माशाल्लाह। थैंक यू सर. हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है? ला हाजा हिसानुन, नहीं ये एक घोड़ा है. वमा हाजा, और ये क्या है? हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है. मा हाजा, ये क्या है? हाजा दीकुन, ये मुर्गा है. मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदरसुन,
नो, मेरे पीछे पढ़ लें. ठीक हाजा है. हाजा मुदर्रिसुन. ये जो मुदर्रिस. दम्मा है ना, जी. इसके नीचे जेर होती लगनी चाहिए. पता नहीं आप कुछ, ये ना मैं इसको एनलार्ज करके देखता हूँ. नहीं, 200% ये एनलार्ज नहीं होगी इससे. हाजा मुदर्रिसुन. मुदर्रिसुन. ठीक है. जो रा है ना, रा, जी. ये इसके ऊपर छद्दा है, जी. और इसके नीचे छद्दा के नीचे जो है जेर होनी चाहिए. जेर होनी चाहिए, कसरा. ठीक. इंशाल्लाह. तो ये 1-2 हफ्ते के लिए हम जेर जबर इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद फिर हम फतहा, कसरा और क्या होता है, फतहा, कसरा और पेश. दम्मा अच्छा. और तनवीन ऐसे इस्तेमाल, क्योंकि अरबी है ना, तो अरबी में ही करना चाहिए. ठीक है ना. ठीक. इंशाल्लाह. जहाँ इस पेज पे किसी को कोई डिफिकल्टी हो, समझ में ना आई हो कोई बात, एक बात आप समझ लें कि आपको वाका भी इस्तेमाल यहाँ किया है उन्होंने. जैसे यहाँ कहा कि आहाजा हिमारुन ला हाजा हिसानुन, यहाँ आ गया व माहाजा. तो हम अरबी को थोड़ा अरबी स्टाइल में व माहाजा, और ये क्या है, हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है. अच्छा, इसमें एक जो बात मैंने कहनी है, मैं भूल ना जाऊं, ये जो आखिर में जमालुन के ऊपर, बाईतुन, दीकुन के ऊपर उन है ना, ये ऑप्शनल है आपके लिए. अगर आप हाजा जमल भी पढ़ लेंगे तो उस मानों में कोई फर्क नहीं आ सकता. यहाँ से भी कई जो स्टूडेंट हैं वो भाग जाते हैं, कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है अरबी, जमलुन कहना पड़ता है, बैतुन, दीकुन. वो समझते हैं शायद मानों में फर्क आ जाएगा. माना जो है ना, उसमें फर्क नहीं आएगा. हाजा जमल कह दें तो भी ये एक ऊंट ही है रहेगा, लेकिन लिखा जरूर जाएगा इसके ऊपर. लिखाई में वो, जब हम तो गैर अरब है ना, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको लिखेंगे जरूर. जब लिखेंगे तो जमलुन ही लिखेंगे, फिर उसको जमल भी पढ़ सकते हैं, दीक भी पढ़ सकते हैं, मुदर्रिस भी पढ़ सकते हैं. ये इस पे किसी को ना समझ आई हो तो पूछें प्लीज. ये जो बात मैंने की है, सबको, जो नए लोग हैं ना उनके लिए मैंने ये बात की है. पहले लोगों को तो, पहले स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह तालिब इल्म जो हैं वो समझ चुके हैं इस बात को. ठीक है, समझ आ गई माशाल्लाह. ये है तमरीन. तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को. इसको कहते हैं तमरीन, एक्सरसाइज, जो हम मशक कहते हैं इसको. इसके लिए और भी अल्फाज हैं, लेकिन तमरीन ज्यादा इस्तेमाल होती. तो इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, वो जो हमने पहले किया था, तो इसको लिखना है और पढ़ना है. तो इसको मैं है, अब 1-2 मिनट हम और ऊपर चले जाते हैं, अगर लोगों के पास टाइम है तो इसको कंप्लीट कर लें तो आपका पहला सबक कंप्लीट हो जाएगा. श्योर सर. तो सुहेल साहब आप पढ़ें इसको. जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मा हाजा, हाजा कलमुन, ये क्या है? और उसका जवाब है कि ये कलम है. मुझे ट्रांसलेट भी करूं या खाली पढ़ूं? पढ़ते जाएं. आपको अगर किसी को कोई किसी लफ्ज, मैंने आपको वोकैबुलरी इसलिए पहले सिखाई है जी, सब अल्फाज तो आपके सामने हैं. हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है. मन हाजा, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है. हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है. आहाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? नाम, हाँ. आहाजा कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है? ला हाजा कित्तुन, नहीं ये बिल्ली है. आहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला हाजा हिमारुन, नहीं ये एक गधा है. आहाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है? नाम, हाँ. मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये एक बंदा है, ये आदमी है. जी जी, माशाल्लाह. बस माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. इंतहाउल दर्स, इंशाल्लाह जहाँ लेसन एंड होता है इंशाल्लाह. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने आज से ही
ابھی سے ہی اپنے فلیش کارڈ بنانے ہیں. جو الفاظ آتے ہیں ویل اینڈ گڈ، جو نہیں آتے، جو مشکل ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. الحمدللہ ہم نے پہلا لیسن ایک ہی دن میں الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے. تو مجھے یقین ہے اگر اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کسی کے لیے نہیں ہوگی. اگر ہے تو آپ مجھے میرے نمبر پر سوال بھی بھیج سکتے ہیں، تو میں اس کا جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اس کا جواب آپ